کہ بار بار قرآن میں یوز ہوا ہے اور بار بار احادیث میں بھی آپ لوگ سنیں گے تو اس ورڈ کو سمجھنا بہت ضروری. فتنہ. What is فتنہ؟ قرآن نے اولاد کو فتنہ کہا, مال کو فتنہ کہا, دولت کو فتنہ کہا. بار بار حدیث میں آ رہا ہے کہ فتنے کے دور میں یہ ہوگا, فتنہ تمہارے اوپر آئیں گے, like a dark night they will envelop you. So what is فتنہ؟ کہ فتنہ کوئی بہت بڑا نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو فتنہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں تمہارے لیے بہت ٹیسٹ ہے, بہت ٹرائل ہے. Now I'll tell you کہ میں نے ایک اسکالر سے سمجھنے کی کوشش کی کہ مجھے آج سمجھا دیں کہ فتنہ ہے کیا اور کس امپیکٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فتنے کے بارے میں وارن کیا. کہ صحابہ کہتے ہیں, خصوصاً دجالی فتنہ, صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں دجال کے بارے میں بات کرتے تھے ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, ان کی آنکھیں جو ہیں وہ باہر آ جاتی تھیں اور ہمیں ایسے لگتا تھا کہ دجال ابھی پیچھے سے نکل کے آ جائے گا. تو جو امپیکٹ تھا, جو ایکسپریشنز ہوتے تھے ان کا فتنے کی بات کرتے ہوئے, تو میں نے ان سے سمجھنا چاہا کہ کیوں, آخر کیا ہے فتنے میں, وائی شوڈ وی بی افریڈ آف فتنہ. تو انہوں نے مجھے ایک چیز سے ویژولائز کرایا اور وہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وائی the fitna of Dajjal and the fitnas associated with Day of Judgment are so severe کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگے گا وہ دھوکے میں ہے, لیکن وہ دھوکے کی زندگی گزار رہا ہوگا. And that I can make you visualize through this image. جی, اس شخص کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے چاروں طرف آگ ہے. He is saving himself. ایک تو بھاگ رہا ہے آگ سے بچنے کے لیے, اس نے ماسک بھی پہنا ہوا ہے اور ڈیفینیٹلی اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی ہوگی آگ کو بجھانے کے لیے. Why am I showing you this image? کیونکہ ان اسکالر نے مجھے کہا کہ بیٹا فتنہ یہ ہے کہ تیرے چاروں طرف آگ لگی ہے اور وہ آگ تجھے پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس آگ سے بچنے کے لیے تمہیں رہنا اسی آگ میں ہے, تم وہاں سے نکل نہیں سکتے. مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے باؤنڈریز پہ آگ لگ جائے اور ہم نے یہیں رہنا ہے, تو یہاں رہنے کے لیے کیا کریں گے ہم؟ یا تو آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے, کسی نہ کسی طرح باہر نکلیں. اس کے لیے کسی کے پاس ایک گلاس ہوگا پانی کا, کسی کے پاس بالٹی ہوگی پانی کی, کسی کے پاس جو ہے فائر ایکسٹنگوشر ہوگا, ڈپینڈنگ اپون وٹ دے ہیو. اور کچھ لوگ ماسک پہنیں گے تاکہ ایٹ لیسٹ ان فیوم سے تو بچ سکے نا, ٹاکسک فیوم سے. سو دیٹ از فتنہ. Now the civilization we are living in, we are breathing in, آپ خود ایک اوور ویو لیں اس civilization کا, خود ایک بار غور کریں, آرام سے سوچیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے, ہم کس فتنہ میں ہیں. ہر وہ چیز جو اسلامک ہے, جو ریلیجس ہے, جو کہ پرنسپلز کے مطابق اسٹیبلش ہو چکی ہے, ہمارے اسکالرز بتا چکے ہیں, اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور اس میسو لیول پہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یوتھ کنفیوز ہیں. ایک طرف ماں باپ کی ایڈوائزز ہیں, گھر میں گھروں کا ماحول ہے وہ ٹریڈیشنل ماحول ہے, دوسری طرف یونیورسٹیز کا ماحول ہے جہاں پر جا کے ایک الگ ہی دنیا کھلتی ہے, اور عام انسان, عام یوتھ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم کریں کیا. ایک طرف ماں باپ ہمیں سمجھا رہے ہیں, ایک طرف گھروں کا ماحول ہے, ایک طرف معاشرہ کچھ کہہ رہا ہے, ایک طرف کلچر کچھ کہتا ہے, ریلیجن کچھ کہتا ہے, دوسری طرف ہر چیز اپوزٹ ہے. یونیورسٹیز میں کس کس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں, کس کس طرح کی گیدرنگز ہو رہی ہیں, ٹیچرز کچھ اور بتا رہے ہیں, تو یہ چل کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. اینڈ دین لک ایٹ دا میڈیا, دا ایڈورٹیزمنٹس, دا ٹی وی سیریز, دا موویز, کس کس قسم کی آئیڈیالوجیز سامنے آ رہی ہیں. یوٹیوب, ویلاگرز, ایکس مسلمز, ایتھیسٹ, مطلب 1 کلک پہ آج کے بچے کو سب کچھ میسر ہے. 6-7 سال کا بچہ اگر یوٹیوب پہ چلا گیا تو کبھی بھی اس کے سامنے ویڈیو آ سکتی ہے کہ اسلام میں کیا مسئلہ ہے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مسئلہ ہے, یعنی ان کی شخصیت پہ کیا اعتراضات ہیں. سو امیجن دی امپیکٹ دس فتنہ کین ہیو آن آور سیلز اینڈ آور جنریشنز. اور یہ ہو رہا ہے, ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز, ہم شبہات اور شہوات سے گھرے ہوئے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. لوگ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں لیکن فتنہ آف دا انٹرنیٹ وہ اتنا زیادہ ہے, اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ ہم زومبیز بن چکے ہیں.
ہمارا لائف سٹائل اس وقت ہر اس چیز کے خلاف ہے، اور ہماری سوچ اسلامک فلسفی سے اتنی دور جا چکی ہے، اتنی دور جا چکی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، الا یہ کہ کوئی ابھی سے بچا ہوا ہو، لیکن میجورٹی جو ہے بہت دور جا چکے ہیں۔ سو دیٹ از دا فتنہ، یہ آگ ہے، یہ آگ پہنچ رہی ہے ہم تک، اور یہ پہنچ جائے گی، اور اس سے بچنے کے لیے یا تو ماسک پہننا ہوگا تاکہ اس کے ایٹ لیسٹ اس کی بدبو سے، اس کے ٹاکسک فیوم سے تو بچے نا، یا اس کو بجھانا ہوگا آپ کو کسی نہ کسی طرح، بٹ اٹس دیر، اٹس گوئنگ ٹو کم۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا امپیکٹ